الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے قرآن مجید کے اندر، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے ڈرتے ہوئے خشوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات جتنے بھی ہیں ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اپنی نماز کی حفاظت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور صاحب استطاعت کو حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یا جس چیز سے اللہ نے منع کیا ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ نماز کی حفاظت کرو۔ نماز کی حفاظت سے مراد اس کی بڑی تفصیلات ہے، اس کے کئی مطلب ہیں اور انشاءاللہ ترتیب وار بعد میں بیان ہوتے رہیں گے۔ تو آج ہم سب سے پہلے جو نماز کی حفاظت کا جو ایک جز ہے اس کے متعلق گفتگو ہوگی، وہ پڑھے سنیں گے انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے کہ نماز کی حفاظت سے مراد نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق کو ادا کرنا، ان کو سیکھنا، ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ ان میں سے ایک جز جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے الفاظ درست ہونے چاہیے، یعنی نماز جو ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر سے ہم نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں تکبیر تحریمہ سے، اور سلام پھیرنے تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، یہ سارے الفاظ جو ہیں نماز کے اندر ثنا ہوگی، پھر تعوذ ہوگا، تسمیہ ہوگی، پھر سورۃ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کے بعد پھر کوئی دوسری صورت ملانی ہے یا سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اس کے بعد رکوع سجود کرنے ہیں، اس میں تسبیحات پڑھنی ہے، تکبیرات کہنی ہے، تشہد کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اور التحیات پڑھنی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، پھر دعا پڑھنی ہے ربی جعلنی۔ تو یہ نماز کے جو الفاظ ہیں یہ کم از کم درست ہونے چاہیے، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ اگر نماز کے الفاظ درست نہیں ہے تو نماز کے سارے مسائل بھی آپ کو یاد ہیں تو پھر بھی کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ نماز کے تلفظ کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ اکبر سے۔ پہلے بھی اس کے بارے میں بیان ہو چکا ہے، تو بہت لوگ اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں، جو کہ دیکھا گیا ہے، بڑی مرتبہ دیکھا سنا گیا ہے، کافی لوگ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، حالانکہ لفظ کو درست پڑھنا چاہیے اللہ اکبر، یہ لفظ درست ہے اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جب ہم نماز کی نیت باندھ لی، ہم نے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیے، تو ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہ۔ اس کو بھی، اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ اکثر سنا گیا ہے کہ کافی لوگ بے احتیاطی سے، جنہوں نے سنا کے نماز کو یاد کیا اور غور نہیں کیا، تو وہ سبحانک اللہ کہتے ہیں۔ سبحانک اللہ نہیں ہوتا بلکہ سبحانک اللہم۔ سبحان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ اللہ رب العزت کا نام ہے، اور لفظ سبحان یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ کسی مخلوق کو، کسی انسان کو ہم سبحان نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی بات قابل غور ہے اور یاد رکھنے قابل ہے کہ سبحان صرف اللہ کی ذات کا، اس کی صفت ہے، یعنی ہر کمی کمزوری سے، ہر قسم سے وہ پاک ہے، ہر قسم کی کمی اور عیب سے پاک اور محفوظ ذات، منزہ ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ سبحانک اللہم اس لفظ کو اس طرح درست پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔